وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی آہوزاری سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دی۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے، چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے بازوؤں میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گنہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر تمہیں جلا ڈالے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ میں مسلمان ہوں، لڑکی نے چلا کر کہا، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کرا دوں گی۔ تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، ایک حبشی نے اس سے کہا، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں نہ رکو مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے بندھا ہوا لے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ حبشی نے جواب دیا، ہم ساری رات کے جاگے ہوئے نہیں تھے، اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا، اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہو گئی۔ لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا اور گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر آیا، ایک آدمی کی گردن میں لگا اور وہ آدمی بری طرح تڑپنے لگا۔ جس آدمی نے لڑکی کو پکڑا تھا وہ گھوڑے کی باک پکڑ کر لڑکی اور گھوڑے کو نشیبی جگہ لے گیا جو بالکل قریب تھی۔ ایک حبشی اور بھی رہ گیا تھا، وہ بھی دوڑ کر نشیب میں اتر گیا۔ یہ تیر اس شتر سوار سنتری نے چلائے تھے جو چٹان پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے بعد میں جو بیان دیا اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا تھا، لیکن لڑکی نے جب یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں تو سنتری کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے جب خلیفہ کا نام لیا تو سنتری سمجھ گیا کہ یہ حرم کی لڑکی ہے۔ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کی ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ یہ معمولی درجے کی لڑکی نہیں، اسے اغوا کیا جا رہا ہے اور اسے سوڈان میں لے جا کر فروخت کیا جائے گا۔ سنتری کو یہ معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد سوڈانی حبشیوں کا ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فوج کو سلطان ایوبی نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے 1 درجن آدمیوں کے قتل کی بھی اجازت تھی۔ سنتری نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس نے 2 تیر چلائے اور 2 حبشی مار ڈالے۔ اس نے غلطی یہ کی کہ باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے نیچے اتر آیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بردہ فروشوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ وہ تینوں اونٹوں کو دوڑاتے دوسری طرف گئے مگر انہیں چٹان کا چکر کاٹ کر جانا پڑا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اونٹ گھوڑے کا تعاقب کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں میں سے تیر کمان صرف اسی سنتری کے پاس تھا، باقی 2 کے پاس برچیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں لڑکی اور حبشیوں کو دیکھا گیا تھا تو وہاں 2 لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سوڈانی حبشی لڑکی کو بھی لے گئے تھے اور اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی۔ شتر سواروں نے تعاقب میں اونٹ دوڑائے لیکن وہ ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ تھا، راستہ گھومتا اور مڑتا تھا۔ انہیں بھاگتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے جو دور ہٹتے گئے اور خاموش ہو گئے۔ شتر سواروں نے دونوں لاشیں اونٹوں پر لادیں اور واپس آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لاشیں کس کی ہیں، یہ عام قسم کے بردہ فروشوں کی بھی ہو سکتی تھیں۔ انہیں اٹھا لانا ضروری نہ تھا، لیکن لڑکی خلیفہ کی معلوم ہوتی تھی، اس لیے لاشیں اٹھانا ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اغوا کرنے والے کون ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔
کمرے میں اس کے مشیر اور معتمد بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا تھا، غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا جن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، وہ محاصروں میں بھی لڑا تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، قلعے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ رہا تھا اور سپاہیوں کے ترکش بھی خالی ہو گئے تھے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے گا، لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ ہی مضبوط نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی نئی روح پھونک دی۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہا تھا، چہرے پر غصہ بھی تھا، گھبراہٹ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کروائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبانی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیا ہوتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا۔ میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے، بہاؤالدین شداد نے کہا۔ میں سوچ یہ رہا ہوں، کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے میں سے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ الحکاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں، الناصر نے کہا۔ اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کریں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ خدائے ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، صحرا کے گشتی دستے کا کماندار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ 2 سوڈانیوں کی لاشیں لائے ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اسے کوئی ملنے آئے وہ اس سے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان کوئی بات اور کوئی ملاقات التوا میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ گھر سے اٹا ہوا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کی گشتی سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا اور وہ لڑکی کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوش یا کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم
اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک لاش پیٹ کے بل تھی، اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا۔ دوسری لاش کی گردن میں تیر پیوست تھا۔ پاس 3 سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے امیر مصر کو، جو ان کا سالار اعلیٰ بھی تھا، شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ان سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ شکار کہاں سے مار لائے ہو مومنو؟ اس سنتری نے، جس نے چٹان سے تیر چلا کر 2 آدمیوں کو مارا تھا، سلطان ایوبی کو سارا واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ کی ہی داشتہ ہو؟ سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا۔ معلوم یہی ہوتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ ان کے خنجر دیکھیے۔ اس نے 2 خنجر سلطان ایوبی کو دکھائے۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا۔ کپڑوں کے اندر ان کے کمر بند تھے، جن کے ساتھ ایک خنجر تھا۔ یہ خلیفہ کے حفاظتی دستے کے خاص ساخت کے خنجر تھے۔ ان کے دستوں پر قصر خلافت کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں قصر خلافت کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی وہی ہے جو خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے، اور اغوا کرنے والے خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں۔ لاشیں اٹھاؤ اور خلیفہ کے پاس لے چلو، سلطان ایوبی نے کہا۔ پہلے یقین کر لیا جائے کہ یہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں، علی بن سفیان نے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علی بن سفیان کے ساتھ قصر خلافت کا ایک کماندار آ گیا۔ اسے دونوں لاشیں دکھائی گئیں۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں، گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر تھے۔ ان کی چھٹی 7 دن رہتی تھی۔ کوئی اور سپاہی بھی چھٹی پر ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ 2 اور ہیں۔ کیا وہ ان کے ساتھ چھٹی پر گئے تھے؟ اکٹھے گئے تھے، کماندار نے جواب دیا، اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، یہ سوڈان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خون خواری میں مشہور ہے۔ ان میں فرعونوں کے وقت کی کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ قبیلہ ہر 3 سال بعد ایک جشن مناتا ہے۔ یہ ایک میلہ ہوتا ہے جو 3 دن اور 3 راتیں رہتا ہے۔ دن ایسے مقرر کرتے ہیں کہ چوتھی رات چاند پورا ہوتا ہے۔ میلے میں وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کا اس قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف عیاشی کے لیے جاتے ہیں۔ میلے میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈی لگتی ہے۔ اس میلے سے 1 ماہ پہلے ارد گرد بلکہ قاہرہ تک کے لوگ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں ہوشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتے۔ ان دنوں خانہ بدوش بھی اس علاقے سے دور چلے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں اور اس میلے میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ یہ چاروں سوڈانی اسی میلے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ میلہ 3 روز بعد شروع ہو رہا ہے۔ کیا ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی انہوں نے اغوا کی ہوگی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کماندار نے جواب دیا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں اس قبیلے کے لوگ جان کا خطرہ مول لے کر بھی لڑکیاں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خونخوار اتنے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے وارث میلے میں چلے جائیں اور اپنی لڑکی لینے کی کوشش کریں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے گاہکوں میں مصر کے امیر، وزیر اور حاکم بھی ہوتے ہیں۔ میلے میں ایسے عارضی قہبہ خانے کھل جاتے ہیں جہاں جوا، شراب اور عورت کے شیدائی دولت لٹاتے ہیں۔ اس جشن کی آخری رات بڑی پراسرار ہوتی ہے۔ کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوا، جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں، کرتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر
یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناشتہ اور شراب پیتا ہے۔ خلیفہ نے محافظ دستے کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تمام تر محافظ دستہ دھوپ میں کھڑا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اس دستے کو صبح کھڑا کیا گیا تھا۔ کمانداروں اور عہدیداروں کو بھی کھانے کی اجازت دی گئی تھی، نہ پانی کی۔ جب رجب بار بار آتا اور اعلان کرتا تھا کہ لڑکی محافظوں کی مدد کے بغیر اغوا نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس کسی نے اغوا میں مدد دی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ تمہیں یہیں بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا۔ اگر لڑکی خود باہر گئی ہوتی تو تم میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوتی۔ ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ خلیفہ رجب کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے رجب سے کہتا تھا، مجھے لڑکی کا افسوس نہیں، پریشانی یہ ہے کہ جو اتنے کڑے پہرے سے لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب نے ہی اغوا کا بہتان سلطان ایوبی کے سر تھوپا تھا، مگر خلیفہ اسے کہہ رہا تھا کہ ثبوت لاؤ۔ رجب ثبوت کہاں سے لاتا؟ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر محافظ دستے کے سامنے گیا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار دی ہوئی دھمکی ایک بار پھر دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے دروازے کھول دیے اور اعلان کیا، امیر مصر تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے دروازے میں سلطان ایوبی کا گھوڑا داخل ہوا۔ اس کے آگے 2 محافظ سواروں کے گھوڑے تھے، 8 سوار پیچھے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں تھا۔ ان کے پیچھے سلطان ایوبی کے حاکم اور مشیر تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا۔ رجب نے خلیفہ کو اطلاع بھیج دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ سب نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کے اس جلوس کے پیچھے 4 پہیوں والی ایک گاڑی تھی، جس کے آگے 2 گھوڑے جٹے ہوئے تھے۔ گاڑی پر 2 لاشیں پڑی تھی، ایک سیدھی دوسری الٹی۔ تیر ابھی تک لاشوں میں اترے ہوئے تھے۔ ان لاشوں کے ساتھ وہ 3 شتر سوار تھے جنہوں نے ان حبشیوں کو مارا تھا۔ خلیفہ باہر آ گیا۔ سلطان ایوبی اور اس کے تمام سوار گھوڑوں سے اترے۔ سلطان ایوبی نے اسی احترام کے ساتھ خلیفہ کو سلام کیا جس احترام کا وہ حقدار تھا۔ جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ چوما۔ مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا کہ میں آپ کی حرم کی لڑکی واپس کر دوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں آپ کے 2 محافظوں کی لاشیں لایا ہوں۔ یہ لاشیں مجھے بے گناہ ثابت کر دیں گی، اور میں حضور کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی آپ کی فوج کا سپاہی نہیں ہے۔ جس خلافت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس کا بھیجا ہوا ہے۔ خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی کے تیور بھانپ لیے۔ اس فاطمی خلیفہ کا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے کراہ رہا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی باروب اور پرجلال شخصیت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں صلاح الدین، اندر آؤ۔ میری حیثیت ابھی ملزم کی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ابھی صفائی پیش کرنی ہے کہ میں اغوا کا ملزم نہیں ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے میری مدد فرمائی ہے اور 2 لاشیں بھیجی ہیں۔ یہ لاشیں بولیں گی نہیں۔ ان کی خاموشی اور ان میں اترے ہوئے تیر گواہی دیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اس جرم کا مجرم نہیں ہے جو قصر خلافت میں سرزد ہوا ہے۔ میں جب تک اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر لوں گا اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ لاشوں کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کھچا ہوا اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ تھوڑی دور 400-450 نفری کا محافظ دستہ کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے لاشیں اٹھا کر اس دستے کے سامنے رکھ دیں اور بلند آواز سے کہا، 8 سپاہی آگے آؤ اور لاشوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ پہلے کماندار اور عہدیدار آئے۔ انہوں نے لاشیں دیکھ کر ان کے نام بتائے اور کہا، یہ ہمارے دستے کے سپاہی تھے۔ ان کے بعد 8 سپاہی آئے۔ انہوں نے بھی لاشوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ان کے ساتھی تھے۔ 8 اور سپاہی آئے، پھر 8 اور آئے۔ اس طرح 8 سپاہی آتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ لاشیں
ان کے فلاں فلاں ساتھیوں کی ہیں۔ صلاح الدین خلیفہ نے کہا، میں نے مان لیا ہے کہ یہ لاشیں قصر خلافت کے 2 محافظوں کی ہیں۔ میں اس سے آگے سننا چاہتا ہوں کہ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے۔ صلاح الدین نے اس گشتی سنتری سے جس نے انہیں ہلاک کیا تھا کہا کہ اپنا بیان دہرائے۔ اس نے سارا واقعہ خلیفہ کو سنا دیا۔ وہ ختم کر چکا تو سلطان ایوبی نے خلیفہ سے کہا، لڑکی میرے پاس نہیں لائی گئی، وہ سوڈانی حبشیوں کے میلے میں فروخت ہونے کے لیے گئی ہے۔ خلیفہ کھسیانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ اندر چلے۔ سلطان ایوبی نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس لڑکی کو زندہ یا مردہ برآمد کر کے آپ کے حضور حاضری دوں گا۔ میں ابھی اتنا ہی کہوں گا کہ حرم کی ایک ایسی لڑکی کا اغوا جو تحفے کے طور پر آئی تھی اور جو آپ کی منکوحہ بیوی نہیں داشتہ تھی، میرے لیے ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے اس سے اہم فرائض سونپے ہیں۔ میری پریشانی یہ نہیں کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے، خلیفہ نے کہا، اصل پریشانی یہ ہے کہ اس طرح لڑکیاں اغوا ہونے لگیں تو ملک میں قانون کا کیا حشر ہوگا، اور میری پریشانی یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اغوا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میرا شعبہ سراغ رسانی لڑکی کو برآمد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ خلیفہ سلطان ایوبی کو ذرا سا پرے لے گیا اور کہا، صلاح الدین، میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہو۔ میں نجم الدین ایوب سلطان ایوبی کے والد محترم کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرہ برابر بھی احترام نہیں ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے کہ جامع مسجد کے خطیب امیر العالم نے یہ گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے رجب نے بتایا ہے کہ میں اسے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شے پر تو ایسا نہیں کیا؟ میری شے پر نہیں، میرے حکم پر اس نے خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف آپ کا نام نہیں بلکہ ہر اس خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا۔ کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے۔ حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قرآن نے شراب کو اسی لیے حرام کہا ہے کہ اس سے دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے کہا اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں ہوں تو باہر آ جائیں۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں گے، میں آپ کو منجنیقوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ام ارارہ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب وہ 2 حبشی اتنی دور نکل گئے جہاں انہیں تعاقب کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک دیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اس سے کہا، اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دیں تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ ام ارارہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا۔ انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے
جو مارا جا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ ام عرارہ نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو اسے جواب دیا گیا کہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور ام عرارہ ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی ہچکولے کھاتی رہی۔ ایک جگہ رک کر اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور گھوڑے چل پڑے۔ بہت دیر بعد خنکی سے ام عرارہ نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے۔ گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھوڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا۔ دہشت سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی۔ اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا یہ ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گوجدار تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگیں۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ سمجھ نہ سکتی تھی۔ اس کی لے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے ام عرارہ کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو رہا ہو۔ رات کی خنکی خمار میں لذت سی پیدا کر رہی تھی۔ ام عرارہ نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرأت نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے۔ کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔ ام عرارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگیں اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈوں کے سروں پر مشلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نئی تھی۔ دف کی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا۔ یہ تھاپ اور یہ لے حال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تاثر تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کے بت کا منہ اور سر تھا۔ اس کی ٹھوڈی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی، تھوڑی سی ماتھے تک۔ یہ پتھر کا چہرہ قداور انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔ منہ کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ قہقہے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گز گز بھر چوڑی تھیں چمکنے لگیں۔ ان میں روشنی پھوٹنے لگی۔ عورتوں کے گیت کی لے بدل گئی۔ دف کی تھاپ میں جوش پیدا ہو گیا۔ پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے سفید چوکے پہنے ہوئے 2 آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے۔ منہ کے آگے 3 سیڑھیاں تھیں۔ ان آدمیوں کے رنگ سیاہ اور سروں پر پرندوں کے لمبے لمبے رنگا رنگ پر بندھے ہوئے تھے۔ منہ سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ مان بعد پتھر کے منہ میں ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ وہ بھی جھک کر باہر آیا۔ وہ ذرا بوڑھا لگتا تھا۔ اس کا چوغا سرخ رنگ کا تھا
اور اس کے سر پر تاج تھا۔ ایک سانپ جو مصنوعی تھا اس کے دائیں کندھے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا تھا، اور ایک بائیں کندھے پر۔ دونوں سانپوں کے رنگ سیاہ تھے۔ ارارا پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا، چبوترے کی سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ارارا تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ارارا بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی۔ اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے، پروہت نے کہا، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ تم جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے چوغے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور ارارا کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ ارارا حرم کی شہزادی تھی۔ اس نے ایسے ایسے عطر سونگے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگ سکتا تھا، مگر اس پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی۔ یہ بو اس کی روح تک اتر گئی۔ اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس کی نظروں کے زاویے بدل گئے۔ پروہت نے کہا، یہ دیوتا کا تحفہ ہے، اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا۔ ارارا نے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کیا اور پروہت کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے آئی۔ پھول سونگ کر خمار آلود آواز میں بولی، کتنا دل نشین تحفہ ہے، آپ یہ مجھے دیں گے نہیں؟ کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے؟ پروہت نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ارارا نے جواب دیا، میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اس نے پھول کو ایک بار پھر سونگا اور اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس کی مہک کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے، پروہت نے کہا اور پوچھا، تم اب تک کہاں تھی؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سر ہلا کر بولی، میں یہیں تھی۔ نہیں، میں ایک اور جگہ تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ارارا نے جواب دیا، میں خود آئی ہوں۔ تم گھوڑے پر نہیں آئی تھی؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں اڑتی ہوئی آئی ہوں۔ کیا راستے میں صحرا اور پہاڑ اور جنگل اور ویرانے نہیں تھے؟ نہیں تو، لڑکی نے بچوں کی سی شوخی سے جواب دیا، ہر طرف سبزہ زار اور پھول تھے۔ تمہاری آنکھوں پر کسی نے پٹی نہیں باندھی تھی؟ پٹی؟ نہیں تو، لڑکی نے جواب دیا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور میں نے رنگ برنگے پرندے دیکھے تھے، پیارے پیارے پرندے۔ پروہت نے اپنی زبان میں بلند آواز سے کچھ کہا۔ ارارا کے عقب سے 4 لڑکیاں آئیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے۔ وہ مادر زاد ننگی ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، دیوتا مجھے اس حالت میں پسند کریں گے؟ پروہت نے کہا، نہیں، تمہیں دیوتا کے پسند کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لڑکیوں نے اس کے کندھوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندھوں سے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا۔ اس چادر کے کناروں پر رنگدار رسیوں کے ٹکڑے تھے۔ چادر آگے کر کے ان ٹکڑوں کو گانٹھیں دے دی گئیں اور چادر نہایت موزوں چغا بن گئی۔ ارارا کے بال ریشم جیسے ملائم اور سیاہی مائل بھورے تھے۔ ایک لڑکی نے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کے شانوں پر پھیلا دیے اور اس کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا۔ پروہت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گھوم کر پتھر کے محیب چہرے کی طرف چل پڑا۔ 2 لڑکیوں نے ارارا کے ہاتھ تھام لیے اور پروہت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ارارا
شہزادیوں کی طرح چل پڑی۔ اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ ماحول کیسا ہے، اس کی چال میں اور ہی شان تھی۔ عورتوں کا راگ اسے پہلے سے زیادہ طلسماتی اور پرسوز معلوم ہونے لگا۔ وہ پروہت کے پیچھے ہاتھ لڑکیوں کے ہاتھوں پر رکھے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پروہت پتھر کے پہاڑ جیسے چہرے کے منہ میں داخل ہو گیا۔ ارارا بھی 3 سیڑھیاں چڑھ کر پتھر کے منہ میں جھک کر داخل ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہیں۔ ارارا کا ہاتھ پروہت نے تھام لیا۔ منہ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ سیدھے چل رہے تھے۔ حلق میں پہنچے تو آگے سیڑھیاں تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا جہاں قندیلیں روشن تھیں۔ اس کمرے میں بھی مہک تھی۔ یہ کمرہ کشادہ نہیں تھا، چھت اونچی نہیں تھی۔ اس کی دیواریں اور چھت درختوں کے پتوں اور پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فرش پر ملائم گھاس اور گھاس پر پھول بچھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں خوشنما سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ پروہت نے سراہی سے 2 پیالے بھرے، ایک ارارا کو دیا۔ دونوں نے پیالے ہونٹوں سے لگائے اور خالی کر دیے۔ دیوتا کب آئے گا؟ ارارا نے پوچھا۔ تم نے ابھی اسے پہچانا نہیں؟ پروہت نے کہا۔ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ ارارا اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جسے میں نے اوپر دیکھا تھا۔ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ ہاں، پروہت نے کہا، آج سے تم میری دلہن ہو۔ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پروہت لڑکی کو پھول سنگھاتا ہے جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی ہے اور کس طرح لائی گئی ہے۔ وہ پروہت کی لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ پروہت 3 راتیں اسے اپنے ساتھ تہہ خانے میں رکھتا ہے۔ یہ انکشاف ان 5 سوڈانی حبشیوں میں سے ایک علی بن سفیان کے سامنے کر رہا تھا، جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے میں سے نکالا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے میں سے تھے جس قبیلے کے وہ 4 تھے جنہوں نے ارارا کو اغوا کیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جا کر علی بن سفیان نے ان 5 سے کہا تھا کہ چونکہ وہ اسی قبیلے کے ہیں جو تیسرے سال کے آخر میں جشن مناتا ہے اور وہ چھٹی پر جا رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ ان 5 نے کہا کہ انہیں اغوا کا علم ہی نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں یہ لالچ بھی دیا کہ وہ سچ بتا دیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر بھی وہ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج اور خونخواری کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہیں سزا کا ڈر ذرہ برابر بھی نہ تھا۔ 5 بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ 5 کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہ و بکا کوئی نہیں سنتا تھا۔ مسلسل اذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ 5 سوڈانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے۔ وہ رات بھر اذیت سہتے رہے۔ علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا۔ آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا چکر شکنجا۔ رہٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دیے جاتے تھے۔ پہیے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہونے لگتی تھیں۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا۔ سحر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتاتا۔ دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفیان نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔
یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے دیوتا تو نہیں، موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھول لی، اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا پلایا اور آرام سے لٹا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ام ارارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ چاروں چھٹی چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے۔ اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا۔ انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روزہ جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، نہیں، یہ غلط ہے۔ سوڈانی حبشی نے جواب دیا، 3 سال بعد صرف میلہ لگتا ہے۔ لڑکی کی قربانی 5 میلوں کے بعد یعنی ہر 15 سال بعد دی جاتی ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہر 3 سال بعد لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی تھی۔ پروہت کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا جہاں میلہ لگتا تھا۔ اس سے 1.5 میل جتنی دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل بھی تھا۔ یہ علاقہ زیادہ وسیع اور عریض نہیں تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جن اور پریاں بھی رہتی ہیں۔ لوگ اس لیے یہ باتیں مانتے تھے کہ ہر طرف صحرا اور اس میں جزیرے کی طرح کچھ علاقہ پہاڑی اور سرسبز تھا جو قدرت کا ایک عجوبہ تھا۔ یہ دیوتاؤں کا مسکن ہی ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں فرعونوں کے وقتوں کے کھنڈر تھے۔ وہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے تھے۔ قبیلے کا کوئی آدمی سنگین جرم کرے تو اسے پروہت کے حوالے کر دیا جاتا۔ پروہت اسے زندہ جھیل میں پھینک دیتا جہاں مگرمچھ اسے کھا جاتے تھے۔ پروہت انہی کھنڈروں میں رہتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور منہ تھا جس میں دیوتا رہتا تھا۔ ہر 15ویں سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی جو پروہت کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ پروہت لڑکی کو ایک پھول سنگھاتا تھا جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا تھا کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی تھی اور اسے کون لایا تھا۔ اس پھول میں کوئی نشہ آور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ پروہت کو دیوتا اور اپنا خاوند سمجھ لیتی تھی۔ اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی تھیں۔ لڑکی کی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی۔ لڑکی کو پروہت تہہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس جگہ 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے سوا اور کسی کو پہاڑوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کو جب قربان گاہ پر لے جایا جاتا تھا تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی۔ اس کا دھڑ مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کاٹ کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا سر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی تو اسے ایک غار میں رکھ دیا جاتا تھا۔ لڑکی کسی کو دکھائی نہیں جاتی تھی۔ 15 سال پورے ہو رہے ہیں اب کہ لڑکی کی قربانی دی جائے گی۔ اس حبشی نے کہا، ہم 9 آدمی مصر کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ ہمیں چونکہ نڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ کے محافظ دستے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ 2 مہینے گزرے، ہم نے اس لڑکی کو دیکھا۔ ایسی خوبصورت لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے اور قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے جو کل مارا گیا ہے اپنے گاؤں جا کر قبیلے کے بزرگ کو بتا دیا تھا کہ اس بار قربانی کے لیے ہم لڑکی لائیں گے۔ ہم نے لڑکی کو اغوا کر لیا۔
یہ قصہ صلاح الدین ایوبی کو سنایا گیا تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ علی بن سفیان اس کے حکم کا منتظر تھا۔ سلطان ایوبی نے نقشہ دیکھا اور کہا، اگر جگہ یہ ہے تو یہ ہماری عملداری سے باہر ہے۔ تم نے شہر کے پرانے لوگوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون تو صدیاں گزرے مر گئے ہیں، لیکن فرعونیت ابھی باقی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اگر دور نہ پہنچ سکیں تو قریبی پڑوس سے تو کفر اور شرک کا خاتمہ کریں۔ آج تک معلوم نہیں کتنے والدین کی معصوم بیٹیاں قربان کی جا چکی ہیں، اور اس میلے میں کتنی بیٹیاں اغوا ہو کر فروخت ہو جاتی ہیں۔ ہمیں دیوتاؤں کا تصور ختم کرنا ہے۔ لوگوں کو دیوتاؤں کا تصور دے کر نام نہاد مذہبی پیشوا لڑکیاں اغوا کروا کے بدکاری اور عیاشی کرتے ہیں۔ میرے مخبروں کی اطلاعوں نے یہ بیہودہ انکشاف کیا ہے کہ ہماری فوج کے کئی کماندار اور مصر کے پیسے والے لوگ اس میلے میں جاتے اور لڑکیاں خریدتے یا چند دنوں کے لیے کرائے پر لاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، کردار کی تباہی کے علاوہ یہ خطرہ بھی ہے کہ سوڈانیوں کی برطرف فوج کے عسکری اس میلے میں زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ ہماری فوج اور ہمارے دوسرے لوگوں کا سوڈانی سابقہ فوجیوں کے ساتھ ملنا جلنا اور جشن منانا ٹھیک نہیں۔ یہ مشترکہ تفریح ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ علی بن سفیان نے ذرا جھجک کر کہا، اور لڑکی کو قربان ہونے سے پہلے بچانا اور خلیفہ کے حوالے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے آپ پر اغوا کا جو الزام عائد کیا ہے وہ کتنا بے بنیاد اور لغو ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں علی، سلطان ایوبی نے کہا، میری توجہ اپنی ذات پر نہیں۔ مجھے کوئی کتنا ہی حقیر کہے، میں اسلام کی عظمت کے فروغ اور تحفظ کو بھول نہیں سکتا۔ میری ذات کچھ بھی نہیں۔ اور تم بھی یاد رکھو علی، اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر سلطنت کے استحکام اور فلاح و بہبود پر مرکوز کر دو۔ اسلام کی عظمت کا امین خلیفہ ہوا کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ اپنی ذات میں گم ہوتے گئے اور اپنے نفس کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری خلافت اسلام کی بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے۔ صلیبی ہماری اس کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تم کامیابی سے اپنے فرائض نبھانا چاہتے ہو تو اپنی ذات اور اپنے نفس سے دستبردار ہو جاؤ۔ خلیفہ نے مجھ پر جو الزام عائد کیا ہے اسے میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے۔ میں اونچے وار کا جواب دے سکتا تھا، مگر میرا وار بھی اونچا ہوتا، پھر میں ذاتی سیاست بازی میں الجھ جاتا۔ مجھے خطرہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کسی دور میں جا کر اپنے ہی حکمرانوں کی ذاتی سیاست بازیوں، خود پسندی، نفس پرستی اور اقتدار کی ہوس کی نظر ہو جائے گی۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا۔ اگر آپ اس لڑکی کو قربان ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو حکم صادر فرمائیے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، پرسوں سے میلہ شروع ہو رہا ہے۔ فوج میں یہ حکم فوراً پہنچا دو کہ اس میلے میں کسی فوجی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سلطان ایوبی نے نائب سالار کو بلا کر کہا، خلاف ورزی کرنے والے کو اس کے عہدے اور رتبے سے قطع نظر 50 کوڑے سر عام لگائے جائیں گے۔ اس حکم کے بعد اسکیم بننے لگی۔ متعلقہ حکام کو سلطان ایوبی نے بلا لیا تھا۔ اس نے سب سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طلسم کو توڑنا ہے۔ یہ جگہ فرعونیت کی آخری نشانی معلوم ہوتی ہے۔ پہلے فوج کشی زیر بحث آئی، جو اس وجہ سے خارج از بحث کر دی گئی کہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنے اوپر باقاعدہ حملہ سمجھیں گے۔ لڑائی ہوگی جس میں میلہ دیکھنے والے بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ حل بھی پیش کیا گیا کہ اس سوڈانی حبشی کو رہنما کے طور پر ساتھ رکھا جائے اور اس جگہ چھاپا مار بھیجے جائیں جہاں لڑکی کو قربان کیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے حبشی کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا کیونکہ دھوکے کا خطرہ تھا۔ اس وقت تک سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق چھاپا ماروں
اور شب کو مارنے والوں کا ایک دستہ تیار کیا جا چکا تھا۔ اسے مسلسل جنگی مشقوں سے تجربہ کار بنا دیا گیا تھا کہ وہ جابازوں کا دستہ تھا جنہیں جذبے کے لحاظ سے اس قدر پختہ بنا دیا گیا تھا کہ وہ اس پر فخر محسوس کرنے لگے کہ انہیں جس مہم پر بھیجا جائے گا اس سے وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ نائب سالار الناصر اور علی بن سفیان کے مشوروں سے یہ طے ہوا کہ صرف 12 چھاپا مار اس پہاڑی جگہ کے اندر جائیں گے جہاں پروہت رہتا ہے اور لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ حبشی کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس رات میلے میں زیادہ رونق ہوتی ہے کیونکہ وہ میلے کی آخری رات ہوتی ہے۔ قبیلے کے لوگوں کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے۔ جسے معلوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ قربان گاہ کہاں ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں یہ طے کیا گیا کہ 500 سپاہی میلہ دیکھنے والوں کے بھیس میں تلواروں وغیرہ سے مسلح ہو کر اس رات میلے میں موجود ہوں گے۔ ان میں سے 200 کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ اس زمانے میں ان ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی۔ چھاپا ماروں کے ذہنوں میں واضح تصور کی صورت میں جو جگہ نقش کر دی جائے گی وہ براہ راست حملہ نہیں کریں گے۔ چھاپا ماروں کی طرح پہاڑی علاقے میں داخل ہوں گے، پہرے داروں کو خاموشی سے ختم کریں گے اور اصل جگہ پہنچ کر اس وقت حملہ کریں گے جب لڑکی قربان گاہ میں لائی جائے گی۔ اس سے قبل حملے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو تہہ خانے ہی میں غائب یا ختم کر دیا جائے گا۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قربانی آدھی رات کے وقت پورے چاند میں دی جاتی ہے۔ 500 سپاہیوں کو اس وقت تک پہلے قربان گاہ والی پہاڑی کے ارد گرد پہنچنا تھا۔ چھاپا ماروں کے لیے گھیرے میں آ جانے یا مہم میں ناکام ہونے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فلیتے والا ایک آتشی تیر اوپر کو چلائیں گے۔ اس تیر کا شعلہ دیکھ کر یہ 500 نفری حملہ کر دے گی۔ اسی وقت 12 جانباز منتخب کر لیے گئے اور اس فوج میں سے جو 2 سال پہلے نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی، 500 ذہین اور بے خوف سپاہی، عہدیدار اور کماندار منتخب کر لیے گئے۔ یہ لوگ عرب سے آئے تھے۔ مصر اور سوڈان کی سیاست بازیوں اور عقائد کا ان پر کچھ اثر نہ تھا۔ وہ صرف اسلام سے آگاہ تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ وہ ہر اس عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک باطل عقیدے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے سے زیادہ نفری سے مقابلہ کرنا پڑے اور لڑائی خونریز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اور بغیر لڑائی کے مہم سر ہو جائے۔ انہیں اسکیم سمجھا دی گئی اور ان کے ذہنوں میں پہاڑی علاقے کا اور ان پہاڑوں کی بلندی جو زیادہ نہیں تھی اور ان میں گھری ہوئی قربان گاہ کا تصور بٹھا دیا گیا۔ 12 جابانزوں کو بھی ان کے ہدف کا تصور دیا گیا۔ انہیں ٹریننگ بڑی سختی سے دی گئی تھی۔ پہاڑیوں پر چڑھنا اور ریگستانوں میں دوڑنا، بھوک اور پیاس اونٹ کی طرح برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ قربانی کی رات کو 6 روز باقی تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں چھاپا ماروں اور 500 سپاہیوں کو مشق کرائی گئی۔ چوتھے روز چھاپا ماروں کو اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا۔ اونٹوں کی میانہ چال سے 1 دن اور آدھی رات کا سفر تھا۔ شتربانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ چھاپا ماروں کو پہاڑی علاقے سے دور جہاں وہ کہیں اتار کر واپس آ جائیں۔ 500 کے دستے کو تماشائیوں کے بھیس میں 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر روانہ کیا گیا۔ انہیں جانور اپنے ساتھ رکھنے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کماندار بھی اس بھیس میں چلے گئے۔ میلے کی آخری رات تھی۔ پورا چاند ابھرتا آ رہا تھا۔ صحرا کی فضا شیشے کی طرح شفاف تھی۔ میلے میں انسانوں کے ہجوم کا کوئی شمار نہ تھا۔ کہیں نیم برہنہ لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور کہیں گانے والیوں نے مجمع لگا رکھا تھا۔ سب سے زیادہ بھیڑ اس چبوترے کے ارد گرد تھی جہاں لڑکیاں نیلام ہو رہی تھیں۔ ایک لڑکی کو چبوترے پر لایا جاتا، گاہک اسے ہر طرف سے دیکھتے، اس کا منہ کھول کر دانت دیکھتے، بالوں کو الٹا پلٹا کر کے دیکھتے۔
جسم کی سختی اور نرمی محسوس کرتے اور بولی شروع ہو جاتی۔ وہاں جوا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ اگر وہاں نہیں تھا تو قانون نہیں تھا، پوری آزادی تھی۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کے خیمے میلے کے ارد گرد نصب تھے۔ تماشائی مذہب اور اخلاق کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے تھوڑی ہی دور جو پہاڑیاں ہیں، ان میں ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہاں ایک انسان دیوتا بنا ہوا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ ان پہاڑیوں میں گھرا ہوا علاقہ دیوتاؤں کا پایہ تخت ہے، جہاں جن اور بھوت پہرا دیتے ہیں، اور کوئی انسان وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے 500 سپاہی گھوم پھر رہے ہیں، اور 12 انسان دیوتاؤں کے پایہ تخت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 چھاپہ ماروں کو بتایا گیا تھا کہ پہاڑیوں کے اندرونی علاقے میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے، لیکن وہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہرے کا خطرہ تھا۔ انہیں بہت دشوار راستے سے اندر جانا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ پہاڑیوں کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا، مگر وہاں انسان موجود تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس حبشی نے علی بن سفیان کو غلط بتایا تھا کہ اس علاقے کے گرد کوئی پہرا نہیں ہوتا۔ پہاڑیوں کا یہ خطہ 1 میل بھی لمبا نہیں تھا اور اسی قدر چوڑا تھا۔ وہ چونکہ تربیت یافتہ چھاپہ مار تھے، اس لیے وہ بکھر کر اور احتیاط سے آگے گئے تھے۔ ایک چھاپہ مار کو اتفاق سے ایک درخت کے قریب ایک متحرک سایہ نظر آیا۔ چھاپہ مار چھپتا اور رینگتا اس کے عقب میں چلا گیا، قریب جا کر اس پر جھپٹ پڑا، اس کی گردن بازو کے شکنجے میں لے کر خنجر کی نوک اس کے دل پر رکھ دی۔ گردن ڈھیلی چھوڑ کر اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کس قسم کا پہرا ہے؟ وہ حبشی تھا۔ چھاپہ مار عربی بول رہا تھا جو حبشی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ایک اور چھاپہ مار آ گیا، اس نے بھی خنجر حبشی کے سینے میں رکھ دیا۔ انہوں نے اشاروں سے پوچھا تو حبشی نے اشاروں میں جواب دیا، جس سے شک ہوتا تھا کہ یہاں پہرا موجود ہے۔ اس حبشی کی شیرک کاٹ دی گئی اور چھاپہ مار اور زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھے۔ یکلخت جنگل آ گیا، آگے پہاڑی تھی، چاند اوپر اگتا آ رہا تھا، لیکن درختوں اور پہاڑیوں نے اندھیرا کر رکھا تھا۔ وہ پہاڑی پر ایک دوسرے سے ذرا دور اوپر چڑھتے گئے۔ اندر کے علاقے میں جہاں لڑکی کو پروہت کے حوالے کیا گیا تھا، کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ پتھر کے چہرے کے سامنے چبوترے پر ایک قالین بچھا ہوا تھا، اس پر چوڑے پھل والی تلوار رکھی تھی۔ اس کے قریب ایک چوڑا برتن رکھا تھا اور قالین پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آگ جل رہی تھی۔ چبوترے کے چاروں کناروں پر دیے جلا کر چراغاں کیا گیا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں گھوم پھر رہی تھیں۔ ان کا لباس 2 چوڑے پتے تھے اور باقی جسم برہنہ۔ 4 حبشی تھے جنہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک سفید چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ ارارا تہ خانے میں پروہت کے ساتھ تھی۔ پروہت اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور وہ مخمور آواز میں کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم انگوک کے باپ ہو۔ میرے بیٹے مصر اور سوڈان کے بادشاہ بنیں گے، میرا خون انہیں پلا دو، میرے لمبے لمبے سنہرے بال ان کے گھروں میں رکھ دو۔ تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے ہو؟ میرے قریب آؤ۔ پروہت اس کے جسم پر تیل کی طرح کوئی چیز ملنے لگا۔ انگوک غالباً اس قبیلے کا نام تھا۔ ایک عربی لڑکی کو نشے کے قمار نے اس قبیلے کی ماں اور پروہت کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پروہت آخری رسوم پوری کر رہا تھا۔ 12 چھاپہ مار رات کے کیڑوں کی طرح رینگتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھتے اترتے اور ٹھوکریں کھاتے آ رہے تھے۔ بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا۔ بیشتر جھاڑیاں خاردار تھیں۔ چاند سر پر آ گیا تھا۔ انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگی۔ ان کرنوں میں انہیں ایک حبشی کھڑا نظر آیا، جس کی ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسری میں لمبوتری ڈھال تھی۔ وہ بھی دیوتاؤں کے پائے تخت کا پہرے دار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا۔
وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس پر غضب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کا مقابلہ موضوع نہیں تھا۔ ایک چھاپا مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا، دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا جس نے گر کر اور لڑک کر آواز پیدا کی۔ حبشی بتکا اور اس طرف آیا۔ وہ چونکہ جھاڑی میں چھپے ہوئے چھاپا مار کے سامنے آیا، اس کی گردن ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی اور ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ چھاپا مار کچھ دیر وہاں رکے اور احتیاط سے آگے چل پڑے۔ ام ارارہ قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پروہت نے آخری بار اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ باہر کے 4 حبشی مردوں اور لڑکیوں کو پتھر کے سر اور چہرے کے منہ میں روشنی نظر آئی تو وہ منہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پروہت نے اپنی زبان میں ایک اعلان کیا اور منہ سے اتر آیا۔ ام ارارہ اس کے ساتھ تھی۔ اسے وہ قالین پر لے گیا۔ مرد اور لڑکیاں ان کے ارد گرد کھڑی ہو گئی۔ ام ارارہ نے عربی زبان میں کہا، میں انگوک کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنی گردن کٹوا رہی ہوں۔ میں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ میری گردن کاٹ دو۔ میرا سر انگوک کے دیوتا کے قدموں میں رکھ دو۔ دیوتا اس سر پر مصر اور سوڈان کا تاج رکھیں گے۔ 4 آدمی اور لڑکیاں ایک بار پھر سجدے میں گر گئیں۔ پروہت نے ام ارارہ کو قالین پر 2 زانوں بٹھا کر اس کا سر آگے کو جھکا دیا اور وہ تلوار اٹھا لی جس کا پھل پورے ہاتھ جتنا چوڑا تھا۔ ایک چھاپا مار جو سب سے آگے تھا رک گیا۔ اس نے سرگوشی کر کے پیچھے آنے والے کو روک لیا۔ پہاڑی کی بلندی سے انہیں چبوترا اور پتھر کا سر نظر آیا۔ چبوترے پر ایک لڑکی 2 زانو بیٹھی تھی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی، چراغاں اور بڑی مشعلوں نے سورج کی روشنی کا سما بنا رکھا تھا۔ لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ 2 زانو بیٹھی ہوئی لڑکی برہنہ تھی۔ اس کے جسم کا رنگ بتا رہا تھا کہ حبشی قبیلے کی لڑکی نہیں۔ چھاپا مار دور تھے اور بلندی پر تھے، وہاں سے تیر قطع جانے کا خطرہ تھا، مگر وہ جس پہاڑی پر تھے اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی بلکہ سیدھی دیوار تھی جس سے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اڑ کر نہ پہنچیں تو اسے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چوٹی سے نیچے دیکھا۔ چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈھلان تھی لیکن وہ بھی تقریباً دیوار کی طرح۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ انہیں پکڑ پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر وہ ڈھلان اترنے لگے۔ ان میں سے آخری جانباز نے اتفاق سے سامنے دیکھا۔ چاندنی میں سامنے کی چوٹی پر اسے ایک حبشی کھڑا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں برچھی جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تان رکھی تھی۔ چھاپا ماروں پر چاندی نہیں پڑ رہی تھی۔ حبشی ابھی شک میں تھا۔ آخری چھاپا مار نے کمان میں تیر ڈالا۔ رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی۔ تیر حبشی کی شہرک میں لگا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ چھاپا مار ڈھلان اترتے گئے۔ گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ پروہت نے تلوار کی دھار ام ارارہ کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے اٹھ کر 2 زانو بیٹھتے ہوئے پرسوز اور دھیمی آواز میں کوئی گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک گونج تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پہاڑیوں میں گھری ہوئی اس تنگ سی وادی میں ایسا طلسم طاری ہوا جا رہا تھا جو باہر کے کسی بھی انسان کو یقین دلا سکتا تھا کہ یہ انسانوں کی نہیں دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ پروہت تلوار کو اوپر لے گیا۔ اب تو 1-2 سانسوں کی دیر تھی۔ تلوار نیچے کو آنے ہی لگی تھی کہ ایک تیر پروہت کی بغل میں دھس گیا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرا تھا کہ 3 تیر بیک وقت اس کے پہلو میں اتر گئے۔ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دیں، مرد کسی کو آواز دینے لگے۔ تیروں کی ایک اور باڑ آئی جس نے 2 مردوں کو گرا دیا۔ لڑکیاں جدھر منہ آیا دوڑ پڑیں۔ ام ارارہ اس شور و غل اور اپنے گرد تڑپتے ہوئے اور خون میں ڈوبے ہوئے جسموں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چھاپا مار بہت تیز دوڑتے آئے، چبوترے پر چڑھے اور ام ارارہ کو ایک نے اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک نشے کی حالت میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک جانباز نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا۔
اسے لے کر چلے ہی تھے کہ ایک طرف سے 12-13 حبشی برچھیاں اور ڈھالے اٹھائے دوڑتے آئے۔ چھاپا مار بکھر گئے، ان میں 4 کے پاس تیر کمانیں تھیں، انہوں نے تیر برسائے، باقی چھاپا مار ایک طرف چھپ گئے۔ جب حبشی آگے آئے تو عقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے کمان میں فلیتے والا تیر نکالا، فلیتے کو آگ لگائی اور کمان میں ڈال کر اوپر کو چھوڑ دیا۔ تیر دور اوپر جا کر رکا تو اس کا شعلہ جو رفتار کی وجہ سے دب گیا تھا، رفتار ختم ہوتے ہی بھڑکا اور نیچے آنے لگا۔ میلے کی رونق ابھی مان نہیں پڑی تھی، تماشائیوں میں سے 500 تماشائی میلے سے الگ ہو کر اس پہاڑی خطے کی طرف دیکھ رہے تھے۔